بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے بہت بڑی کام کی چیز لایا ہوں۔ ہمارے گھروں میں ہر روز کچھ نہ کچھ پکتا ضرور ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، یعنی جو لوگ کھانے پکانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، یعنی جلدی آپ نے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے، تو آپ پیاز کو جب بھونتے ہو، سرخ کرتے ہو، تو وہ جلدی بھونا نہیں جاتا۔ تو آپ گھی کے اندر جب پیاز ڈالیں اور آپ کو جلدی ہے تو اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں، اور یہ پیاز جو ہے وہ فوراً ہی براؤن ہو جائے گا اور جلدی سے سرخ ہو جائے گا، اور آپ کا وقت بچ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چاول کچے رہ جاتے ہیں، اور کچے رہنے کی وجہ سے آپ نے جب اسے استعمال کرنا، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، تو آپ چاولوں کے اندر ہیں 1 کلو چاول ہیں تو 1 پیالہ دودھ کا ڈال کے اسے ہلائیں، اور ہلانے کے بعد آپ دم پہ رکھ لیں۔ 10 منٹ گزریں گے، 11واں منٹ نہیں آئے گا، آپ جب چاولوں کو نکال کے دیکھو گے تو وہ چاول گل چکے ہوں گے۔ اسی طرح انڈے اگر آپ نے جلدی پکانے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہو کہ انڈوں کے ساتھ چھلکا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اتر جائے، آپ گھروں میں بھی اور ہوٹلوں میں بھی آپ دیکھتے ہو، انڈے کو جب چھیلا جاتا ہے تو انڈے کے چھلکوں کے ساتھ کچھ سفیدی اور کچھ زردی بھی یا وہ لگی رہتی ہے، وہ اترتی نہیں ہے۔ اتارتے وقت آپ کا بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ جب انڈے کم یا زیادہ ابالیں تو اس پانی کے اندر جا آپ سرکہ ڈال دیں تھوڑا سا، اور پھر ابالیں، آپ کے انڈے بھی جلدی پک جائیں گے، اور اسی طرح چھلکا آرام کے ساتھ اتر جائے گا، آپ کی سفیدی اور زردی ضائع نہیں ہوگی۔ بعض جانوروں کا گوشت بڑا سخت ہوتا ہے، خصوصاً دیہاتوں کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، جب کسی کام کا نہیں رہتا اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ایسا گوشت آ گیا ہے، یا اور کتنے جانور ہیں، اونٹ کا گوشت ہے، شتر مرغ کا گوشت ہے، اسی طرح اور گوشت ہیں، تو وہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اسی طرح پائے ہیں، تو آپ ان کے اندر میٹھا سوڈا بائی کارب، بیکنگ سوڈا، آپ یہ تھوڑا سا ڈال لیں،
یا اسپرین کی گولی ڈال لیں تو انشاءاللہ العزیز وہ گوشت بہت جلدی گل جائے گا، بہت جلدی پک جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسپرین کا استعمال ہم روزانہ کرتے ہیں، میرا سر درد کر رہا تھا کہ میں نے 2 اسپرین صبح، 2 دوپہر، 2 شام، اور بعض اوقات تو لوگ کہیں کہیں ہفتے اور کہیں کہیں مہینے جا وہ لگاتار کھاتے رہتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ جو گوشت کو منٹوں کے اندر گلا دیتی ہے، پکا دیتی ہے، وہ معدے کے اندر جا کے کیا کچھ نہ کرتی ہوگی۔ اس لیے اسپرین کا اگر آپ استعمال کرتے ہو مجبوری کی حالت میں، اول تو کوشش یہی کرو کہ زیادہ استعمال نہ کرو، بلکہ بالکل ہی نہ کرو، اور اگر کرنی پڑے مجبوری کی حالت میں تو تھوڑی سی استعمال کر لیں، 1 آدھی گولی۔ یہ کئی مہینے اور کئی ہفتوں تک آپ استعمال کرو گے تو معدے کے نظام کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اسی طرح گوشت پکانے کے لیے ہمارے پنجابی میں جو ہے جس کو پھگواڑا کہتے ہیں، یہ جو انجیر کی بگڑی ہوئی نسل ہے، تو اس کی جو ٹہنی اور شاخ جو ہے وہ بھی آپ ایسے گوشت کے اندر ڈالو گے جو گلتا نہیں ہے، پکتا نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ گوشت انشاءاللہ العزیز وہ پک جائے گا۔ تو آپ کے پاس بہترین فارمولا آگے ہے۔ اگر پیاز کو جلدی پکانا ہے، سرخ کرنا ہے، بھوننا ہے، بریاں کرنا ہے تو چینی ڈال لیں تھوڑی سی۔ چاول اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کئی فنکشن ہے، پروگرام ہے، وقت میں پتہ چلا کہ چاول جو ہے وہ کچے رہ گئے، تو آپ 1 کلو میں 1 پیالی، چائے والی پیالی، چائے کا جو کپ ہوتا ہے وہ آپ ڈال لیں۔ اسی حساب سے آپ کے پاس 10 کلو 8 کلو کی ہے تو 8 کپ ڈال لیں، 5 کلو تو 5 کپ ڈال لیں، اور ڈالنے کے بعد اچھی طرح اسے ہلائیں، اور ہلانے کے بعد دم دے دیں جیسے دم دیا جاتا ہے، اوپر برتن رکھ کے بند کر دیں۔ 10 منٹ کے بعد کھولو گے تو آپ کے کام آ جائے گی۔ جو لوگ انڈے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا انڈوں کا تیل بناتے ہیں اور ان کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ابالتے وقت پانی کے اندر سرکہ ضرور ڈال لیا کریں، اور گوشت کو پکانے کے لیے سوڈا بائی کارب اسپرین کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کا وقت بچ جائے گا۔ تو میرے دوستو، کیسے اچھا اور بہترین فارمولا اور نسخہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ اگر آپ کو پسند آیا، آپ نے استعمال کیا، تو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ اللہ جل جلالہ و امان والو آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔